खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज वन से बरह रास्त इफ्तार के बाबरकत लम्हात में बरकत रमजान नशरियात के साथ। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें एक खास मौजू होता है। हम आपसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हैं। सेगमेंट का नाम है आओ बात करें। आओ बात करें में आज हमारा मौजू है आखिरी अशरे की तैयारियां। टेलीफोन लाइन्स हमारी खुली हैं, आप में से कोई बात करना चाहता है तो बात कर सकता है। और सवाल यह है कि एक वक्त ऐसा था कि जब रमजान की आमद होती थी तो घर में तैयारियां होती थी और रमजान आने के बाद घर का माहौल तब्दील हो जाता था। और जब आखिरी अशरा आने वाला होता था तो तबीयत पर एक रिक्कत तारी होती थी कि अब सिर्फ 10 दिन रह गए, माह रमजान जाने वाला है। और उस 10 दिन के लिए घर के एक फर्द को एहतिकाफ के लिए मस्जिद भेजा जाता था, घर की एक खातून घर में एहतिकाफ करती थीं और आखिरी अशरे के लिए सब मिलकर कुरान पाक, शबीना और रात को जागना, तहज्जुद गुजारी, इसके लिए पूरा प्लान बनाते थे और ज्यादा से ज्यादा खैरात करते थे, सदकात करते थे, इफ्तारियों सहरियों का इंतजाम करते थे, गरीबों को खिलाने पिलाने का इंतजाम करके सवाब कमाने की कोशिश करते थे। ज्यादातर रात को इबादत की जाती थी, नवाफिल पढ़े जाते थे और आखिरी अशरे की इस तरह तैयारी होती थी। जो बच्चा या जो नौजवान या घर का जो फर्द एहतिकाफ के लिए जाता था उसके लिए उसको कहा जाता था कि हमारे लिए ये दुआएं करनी हैं। जब वो वापस आता था चांद नजर आने के बाद तो उसकी आंखें अश्कबार होती थी कि मैं 10 दिन मस्जिद में गुजार के आया, अब वो रौनक नहीं मिलेगी, वो याद इलाही के मजे नहीं मिलेंगे, वो कुर्ब इलाही के मजे नहीं मिलेंगे। जब वो घर आता था तो पेशानी चूमी जाती थी और कहा जाता था कि हमारा बच्चा जो है वो 10 दिन अल्लाह के हुजूर कुर्बत के साथ गुजार के आया है। लेकिन क्या अब आखिरी अशरे की ऐसी तैयारियां हैं? क्या अब हमारे यहाँ रमजान के जाने पर रोने का माहौल है? क्या अब हमारे यहाँ रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में रिक्कत तारी होती है? क्या अब हमारे यहाँ आखिरी अशरे की ऐसी तैयारियां हैं कि घर में किसी खातून को एहतिकाफ पे बिठाया जाए? क्या इस तरह की कोई सूरत हाल है और क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि हम अब आखिरी अशरे में ईद की तैयारियां करते हैं, आखिरी अशरे में हम बाजारों की तरफ जाते हैं, आखिरी अशरे में हम ये सोचते हैं मुझे ईद के दिनों में कहाँ कहाँ जाना है, किस किस जगह घूमना है, किस किस के साथ जो है वो सैर सपाटे करने हैं। तो याद इलाही कहाँ गई, रात को जागना कहाँ गया, तहज्जुद गुजारी कहाँ गई, क़यामुल लैल कहाँ गया, तस्बीह और तहलील के जो मामलात थे वो कहाँ गए? तो आज हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि आखिरी अशरे की तैयारियां किस तरह से हमें करनी चाहिए, वो दौर दोबारा आना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, तौबा व इस्तिग़फ़ार वक्त की जरूरत है, रब से लौ लगाना वक्त की जरूरत है, रात को जाकर अपने रब से माफी तलब करना वक्त की जरूरत है। याद रखिए ये अजाब की एक सूरत है, हमें रब के हुजूर सर्बसुजूद होकर दुआ करनी है और आखिरी जो 11-10 दिन रह गए हैं रमजान के, उसमें अपने रब को मनाना है। कुछ और भी मामला थे जिस पर गुफ्तगू करनी और मौजूद है हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं हाफिज साहब, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, एक अरसा हो गया अब आपसे मुलाकात नहीं हो रही, मैंने कहा टेलीविजन पे ही पकड़ लूं आपको। अच्छा, सबसे पहले बताएं कि कैसे जा रही है इमदादी सरगर्मी अल खिदमत की? आपके दोस्त आए थे हमारे पास, हमने बाकायदा एक इवेंट किया उनके साथ, तो कैसे जा रही है तैयारियां? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं। और अब इस वक्त रमजान मुबारक है। वैसे भी आपको मालूम है कि रमजान में तो अमूमी तौर पर भी अल खिदमत और जमात इस्लामी बहुत बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां करती है। लेकिन अब जो कोरोना के हालात की वजह से मसाइल पैदा हुए हैं उसमें तो इस बात की बहुत शदीद जरूरत थी। इसीलिए जो रमजान पैकेज हम कर रहे हैं, लोगों को घरों तक रिलीफ पहुंचाने का, इफ्तार का इंतजाम करवाना या उनको राशन पहुंचाने का, आपको मालूम है कि बाकी लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग, लेकिन हम जरा हमारी नोयत इसलिए मुख्तलिफ है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी मुस्तहिक है उसके घर तक चीज पहुंचा दी जाए और रश न लगाया जाए, ट्रक न खड़ा कर दिया जाए कि लोग लूटमार शुरू कर दें, क्योंकि मुआशरे में हर तरह के लोग मौजूद हैं। तो सफेदपोश लोगों का भरम भी रह जाता है कि इज्जत के साथ उन तक चीज पहुंच जाती है। तो इसकी हमारी पूरी कोशिश चल रही है। बाकी आपने देखा होगा जगह जगह हमने सस्ते होटल कायम किए हुए हैं, तंदूर सब्सिडाइज रेट आधी कीमत में जो है रोटी फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, सालन लोगों को पका पका के घरों पे पहुंचा रहे हैं। हमारे कुछ मुखैर हजरात ने हजारों केजी रोजाना जो है वो गोश्त की तकसीम का काम शुरू किया हुआ है। तो
الخدمت کے رضاکار یہ کام بھی کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اہل خیر کے تعاون سے یہ سارا کام جاری ہے. ماشاءاللہ. اچھا حافظ صاحب، اب یہ تو ہو گئی امدادی بات. میں یہ سوچ رہا ہوں چونکہ ہم اور آپ بچپن سے ایک ہی فیلڈ سے وابستہ ہیں تو سوچنے اور ریسرچ کرنے کی ایک عادت ہے ہم میں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہم نے غریبوں کے علاقوں میں راشن بانٹے اور انہی علاقوں کی مارکیٹوں میں اتنا رش ہے، سب خریداریاں کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے تھے کہ کراچی شہر اور لاہور میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، گوادر میں، گجرانوالہ میں، فیصل آباد میں، سواس، سوابی، ان سب جگہوں پہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں. گھر میں کھانے کو آٹا نہیں ہے، چاول نہیں ہے. پلیز آپ امداد کریں، گھر والوں کو کھلائیں، برابر محلے میں دیکھیں کون بھوکا سو رہا ہے. تو جیسے مارکیٹیں کھلی ان علاقوں سے جہاں ہم نے راشن بانٹے، جہاں میں لگ رہا تھا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، وہاں سے تو لوگ نکل کے شاپنگ کر رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ ہر آبادی کے اندر سارے لوگ مستحق نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو تجربہ یہی ہے کہ چاہے غریب آبادی ہو یا مڈل کلاس کے لوگ ہوں، مڈل کلاس میں بھی بہت مستحق لوگ ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، اور غریب آبادیوں کے اندر بھی سارے لوگ مستحق نہیں ہوتے، بلکہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک وہ ہے. میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں کراچی کی آبادی ہے 3 کروڑ جی، اور جس بستی میں چلے جائیں وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بستے ہیں. ایک مارکیٹ کے اندر اگر لوگوں کا اس وقت رش ہے، بعض اوقات ہم اسپتالوں میں جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے پورا کراچی اسپتالوں میں آیا ہوا ہے. کبھی ہم ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، لگتا ہے پورا کراچی ریسٹورینٹ میں اور شاپنگ مال میں آیا ہوا ہے، بازاروں میں آیا ہوا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، آبادی زیادہ ہے. یہ ساری پرسنٹیج بھی نکال لیں تو یہ 10-15% بھی نہیں ہے آبادی کا جو اس وقت بازاروں کا رخ کر رہی ہوگی. اور جبکہ اتنا بیک گراؤنڈ بھی آیا ہوا تھا. بعض تو بنیادی ضرورت کی چیزیں بھی ہیں کہ جو لینی ہے، بعض بچوں کی عید کے کپڑے لوگوں کو بنانے ہیں تو رش لگ رہا ہے، اور اسی چیزوں پہ رش لگ رہا ہے. یہ اگر نرم لاک ڈاؤن تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے تو شاید اتنا رش نہ لگتا. تو کہنے کا مقصد یہ، اس سب کے باوجود یہ 10-15% سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے. اگر آپ تعداد کا اندازہ لگائیں گے 20% لگا لیں آپ، باقی 80% بھی ہیں کہ جو خریداری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو اس لیے اس پر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب کوئی اس طرح کے حالات ہوں، کوئی این جی او، کوئی جماعت جو ہے نا حکومت کا متبادل نہیں ہوتی. تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ریلیف کا کام کرے اور مواقع فراہم کرے جس کے نتیجے میں لوگ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. اچھا، ہمیں حافظ صاحب یہ بتایا گیا تھا کہ لوگ بھوک سے پہلے مر جائیں گے اور کورونا سے بعد میں مریں گے، اور ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر جان بچے گی تو معیشت بچے گی. اب یہ دو نقطہ نظر نے اتنا کنفیوز کر دیا، قوم تقسیم ہو گئی، جیسے تیسے لولا لنگڑا لاک ڈاؤن تھا، ہے نہیں ہے، کچھ ابھی پتا نہیں ہے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کا ویوز جاننا چاہوں گا کہ شاید باقی دنیا کسی نہ کسی طرح کورونا سے مہینے 2 مہینے بعد فارغ ہو جائے، نکل جائے. ہم شاید اس میں کنفیوز ہی رہیں گے، اور ہمارے ہاں یہ ہلکے پھلکے کیسز جو ہے نا وہ کئی مہینوں تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ بیسک پلاننگ میں اختلاف تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں تو پوری دنیا ہی اس وقت کنفیوز ہے، اور اس میں بہت اہم سوال ہے آپ کا یہ. دیکھیں یہ وائرس جو پھیلنے والا وائرس ہوتا ہے، اس کا نیچر یہ ہے کہ یہ اثر انداز، یعنی یہ لگتا ہے لوگوں کو، اور اس میں سے تقریباً 70-80% لوگوں کو بھی کچھ بھی نہیں کہتا، کیونکہ اندر ایک امیونٹی ڈیولپ بھی ہوتی ہے. اور اس امیونٹی کے نتیجے میں وہ آتا ہے اور آ کر چلا جاتا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا، کسی کو سمپٹمز بھی نہیں آتے. پھر ایک تعداد جس کو یہ لگتا ہے اس میں سے بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جس کو چھوٹی موٹی کوئی سمپٹمز آتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے سے کمپرومائز ہوتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو پہلے سے، جن کو کسی کو سانس کی بیماری ہے، کوئی اور تکلیف ہے، تو اس پہ جب یہ وائرس لگتا ہے تو ان پہ زیادہ انداز ہوتا ہے. دیکھیں یہ وائرس کے ساتھ اب جینا پڑے گا، اس کا اپنا ایک کرو ہے. میڈیکل اور سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر اگر گفتگو کی جائے، اس لیے کہ اس وقت جو ہے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی پوری دنیا کے اندر میڈیکلی بھی کوئی آدمی حتمی بات نہیں کہہ رہا، کوئی ڈاکٹر بھی حتمی بات نہیں کہہ رہا. لیکن جو بات عقل کو لگتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس کو اپنا ایک کرو پورا کرنا ہے، اس میں سب کو چھونا ہے. جو 20 دن گھر میں رہے گا 21ویں دن میں چھو سکتا ہے اس کو. یہ جو 50 دن رہے گا 51ویں دن میں ایکسپوز ہوگا. اب جس کی امیونٹی ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جس کی نہیں ہوگی اس کے ساتھ مسئلہ ہوگا. تو جب یہ سب ہونا ہی ہے تو ہم اپنے آپ کو اس طرح سے مینج کریں کہ جس کے نتیجے میں اس کی تباہ کاریوں سے کم جو ہے وہ بچیں. یعنی علاج کی سہولت اگر اسپتالوں میں درست ہو تو کورونا کے پیشنٹ بھی بہت سارے وینٹیلیٹر پہ جانے سے پہلے ٹھیک ہو سکتے ہیں. صحیح. وینٹیلیٹر پہ جانے کے بعد تو 85% لوگ جو ہے وہ جان بر نہیں ہو پا رہے.
تو یہ جو بات ہوتی ہے کہ وینٹیلیٹر نہیں ہے وینٹیلیٹر نہیں ہے، تو یہ تو ایک الگ سوال ہے کہ وینٹیلیٹر نہیں ہے، وینٹیلیٹر سے پہلے کی سہولت آپ کتنی پہنچا رہے ہیں، جو کہ حکومت کی طرف سے اس کا انتظام ہمیں اس وقت نظر نہیں آتا، اپنا تفریح ہے، عام پیشنٹ بھی جو ہے اس وقت رل رہے ہیں، ہسپتال جائیں تو مصیبت ہے، کوئی ہسپتال لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی واقعی بیمار ہو تو لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم جائیں گے ہمیں کورونا پلس ہو جائے گا، ٹیسٹ جتنے بھی ہو رہے ہیں سرکاری سیکٹر کے اندر، اور اب اس کے اندر جو ہے نا یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ صحیح ہو رہے ہیں کہ غلط ہو رہے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں وہ اس پورے سسٹم کو مطلب اس طرح ڈیولپ کریں کہ لوگوں کو سہولت ملے. ایکسپوز ہو گیا ہے پورا نظام ہمارے ملک کا, ان لوگوں کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ روحانی پہلو ہے, جو سب سے اہم پہلو ہے جس پر لوگ گفتگو نہیں کرتے. کوئی وبا آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی ہے, وہ چیزوں کو آزمائش بناتا ہے اور وہی رفع کرنے والا بھی ہے, دور کرنے والا بھی ہے. ہم اس کے آگے جھکیں. اب اس کے آگے جھکنے کے بھی دو طریقے ہیں. ایک وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ تسبیح و تحلیل کی جائے, استغفار اور توبہ کی جائے اور ذاتی برائیوں سے توبہ کی جائے, لیکن فطرت افراد سے حمایت تو کر لیتی ہے, کرتی نہیں ملت کے گناہوں کا معاف. جب پوری دنیا میں ظلم بھرا ہوا ہو, پوری دنیا کی ظالم قوتیں انسانوں کو قتل کر رہی ہوں اور ہم اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں, ہمارے اجتماعی رائے کوئی نہ ہوتی ہو, ہماری اجتماعی فیصلے کچھ نہ ہوتے ہوں, ہم ظالموں کے آگے سرنگوں ہو جاتے ہوں, ہم فاسقوں فاجروں کے آگے کو قبول کر لیتے ہوں, ہم سود کی معیشت کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہوں اور ہمارے کانوں پہ جوں نہ رنگتی ہو, تو پھر جب یہ اجتماعی طور پر جب ظلم کا اور فساد کا اور سود کا اور اللہ سے بغاوت کا نظام ہوتا ہے اور اجتماعی توبہ نہیں ہوتی, اجتماعی رائے درست نہیں ہوتی, اجتماعی فیصلے درست نہیں ہوتے, تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو پورا نظام ہے یہ عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر آتا ہے. بالکل صحیح بات. ایمان کے لیے تنبیہ اور آزمائش کی صورت میں آتا ہے. بالکل صحیح بات. تو ہمیں اس پہلو پر بھی لوگوں کی رہنمائی کرنی ہوگی کہ پلٹ آؤ اللہ کی طرف, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اپنی گردنوں سے اس نظام کو اتار کر پھینک دو جو اللہ سے بغاوت کا نظام ہے. اچھا یہ بتائیے حافظ صاحب, یہ بتائیے کہ میں نے جناب سراج الحق صاحب کا بیان پڑھا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت نے کچھ امداد نہیں کی یا کوئی طریقے اختیار نہیں کیا منظم امداد کے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بیان کے پیچھے کیا ہوم ورک ہے یا کیا اسٹوری ہے؟ کیوں ہمیں لگتا ہے کہ حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا, صرف اعلانات کیے؟ دو حکومتیں ہیں نا, ایک وفاقی حکومت ہے مگر سندھ کے اس میں تناظر میں بات کریں, اور ایک صوبائی حکومت ہے. صوبائی حکومت نے جب یہ مسئلہ شروع ہوا تو سب کو بلایا تھا, ہم نے بھی پیشکش کی. سراج الحق صاحب نے تو فون کیا بلاول صاحب کو کہ ہمارا تعاون آپ کے لیے, اور صدر مملکت صاحب کی ان سے بات ہوئی تو پورا تعاون کیا. ہم نے خط لکھا یہاں کراچی سے مراد علی شاہ صاحب کو کہ 100% آپ کے ڈسپوزل پر ہم ہے, یہ مل کر اس پوری وبا کا مقابلہ کرنا ہے. اچھی باتیں ہوئی, میٹنگز ہوئی, اور ان میٹنگز کے اندر ایک بنیادی فیصلہ بھی لاک ڈاؤن کا ہوا. اب اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں حکومت کی تھیں, جو انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم راشن بھی فراہم کریں گے, ہم جو ہے لوگوں کو پیسے دیں گے, اسی پیسے کے ذریعے سے دیں گے, ہم ایپ بنائیں گے اس کی جس کے ذریعے لوگوں کو پیسے مل جائیں, ان میں سے کوئی کام سے حکومت نہیں کر سکتی. نہ راشن پراپر بانٹ سکی, نہ ایپ دے سکی, نہ اپنے ڈاکٹرز کو اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو وہ سپورٹ فراہم کر سکے. بلکہ ہوا یہ کہ چند ڈاکٹروں سے تو ان کا رابطہ بہت اچھا رہا اور ان کے ذریعے سے مختلف موقع پر عوام کی تربیت کے لیے پروگرام کروائے جاتے رہے ان کو تلقین کرنے کے لیے, لیکن وہ ڈاکٹر بھی حکومت کی جو ناقص پالیسیاں تھیں اس پر زیادہ بات نہیں کر رہے تھے, بلکہ انہوں نے یک طرفہ طور پر عوام کو سمجھانا شروع کیا. اس کے نتیجے میں یک طرفہ ٹریفک چلا, حکومت ان ڈاکٹرز کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی, ان کو بیچاروں کو سامنے کر دیا جو ویسے ہی بہت اچھا کام کر رہے تھے, اور ان کو سامنے رکھ کر حکومت نے اپنی تمام تر ذمہ داریاں جو ہے وہ کسی ایک ہسپتال کے ذمہ لگا دی, اور خود حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی. اب اس وقت جو سچویشن ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی آدمی سے پوچھ لیجیے, اس کا اپنا 1 2 3 ایکسپیرینس ایسے ہوں گے کہ جس میں عام پیشنٹ بھی بری طرح رول رہا ہے اور کورونا کے پیشنٹ کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے. تو اس لیے حکومت نے یہ کام نہیں کیا. اب آ جائیے وفاقی حکومت سے. وفاقی حکومت نے احساس پروگرام کے تحت جو امداد کی ہے اس میں کچھ حد تک لوگوں کو پیسے ملے ہیں, یہ بات ماننے کی ہے, لیکن ڈیٹا تو ان کے پاس پہلے ہی وہ بے نظیر انکم سپورٹ والا ہے. پھر اس کورونا کی وبا میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے لیے ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے. ہماری حکومتوں کے پاس فارمل اور انفارمل سیکٹر کی لیبر کا ڈیٹا نہیں ہے. ہماری حکومتوں کے پاس کتنی دکانیں پاکستان میں موجود ہیں اس کا ڈیٹا نہیں ہے, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. نہ وفاقی حکومت کے پاس ہے نہ صوبائی حکومت کے پاس. تو ان حالات کے اندر جب یہ کام کر رہے ہیں, اور اب تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلوں نے کیا ہے, اب تو آپ کو بھی 1.5 2 سال ہو گئے نا, کچھ تو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا. تو وفاقی حکومت نے بھی اس طرح سے کام انہوں نے یہ کیا ہے, بجلی کی کمپنیوں کے اوپر جو برائی آ رہی ہوتی ہے کیونکہ الیکٹرک سے معاملات ہیں ان کے, تو اس کو ڈیپینڈ کرتے ہیں. انہوں یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ 200 ارب روپے انہوں نے کہا کہ ہم ایکسپورٹ
जोन को देंगे, लोगों को देंगे, लेकिन इसको इंश्योर नहीं किया कि कोई मुलाजमत से ना निकाले। मुलाजमत से फिर भी लोग निकल रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनको पकड़ा नहीं। तो हम तो ये कहते हैं छोटे ताजिरों को, छोटे लोगों को, दुकानदारों को आप बिला सूदी कर दे दें। हम ये कहते हैं कि कोई ऐसी स्कीम निकाले जिसमें लोगों को वाकई रिलीफ मिले और ये मईशत का पहिया कुछ ना कुछ चले। कुछ तो मसले होंगे, लेकिन आपके इक़दाम ऐसे होने चाहिए जिसके नतीजे में मसले न पैदा हो। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से सिराजुल हक साहब को ये कहना पड़ा कि इमदाद प्रॉपर तरीके से नहीं दी जा रही। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, और आपसे इंशाल्लाह बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, वक्त इनायत फरमाया। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे। आओ बात करें, क्या बाकी हिस्सा मुकम्मल करेंगे मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज 1 से बराह रास्त बरकत रमजान ट्रांसमिशन के साथ। आओ बात करें का हमारा सेगमेंट है। वक्फे पे जाने से पहले हमने हाफिज नईमुर रहमान साहब से बात की और इसी तरह की गुफ्तगू जो आपके साथ हम करते हैं, हमने उनसे भी जानने की कोशिश की कि वो किस तरह से ग्राउंड पर चीजों को देख रहे हैं। और लुबे लुबाब बात का यही था कि लोगों को एहतियात करनी चाहिए, नहीं कर रहे। सूबाई हुकूमत को इमदाद देनी चाहिए थी, नहीं दे रहे। वफाकी हुकूमत को कौम के साथ खड़ा होना चाहिए था, नहीं खड़े हो रहे। लोगों को ताउन करना चाहिए था, नहीं कर रहे। ताजिरों की परेशानियों को देखना चाहिए था, हम नहीं देख रहे। और अब ताजिर और अवाम को ख्याल रखना चाहिए मार्केट्स खुलने के बाद, वो भी ख्याल नहीं रख रहे। तो सारे सेक्टर्स में जो है वो हमें काम करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि ये कैसी वबा है। अच्छा, हमारा आज का मौजू है, आओ बात करेगा आखिरी अशरे की तैयारियां। और चाहूंगा कि इस पर आप गुफ्तगू करें। अपने टेलीफोन नंबर्स हमारे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। गुफ्तगू करें, बात करें और इस पर बात करें कि क्यों अब आखिरी अशरे की हम तैयारियां नहीं करते। अब आज हो गया 19वां रोजा, कल है 20वां रोजा। तो कल जब हम इफ्तार करेंगे तो 21वीं शब यानी कि आखिरी अशरे की रात, पहली ताक रात का आगाज हो जाएगा और ये शब शहादत अली भी होगी। और एहतिकाफ वाले मोतकिफीन भी जो है वो अपने अपने एहतिकाफ के लिए मस्जिदों की तरफ रवां दवा होंगे। इस मरतबा एहतिकाफ किस तरह का होगा, कौन कौन एहतिकाफ में बैठ सकता है, और SOP का जो निज़ाम है, एहतियात का जो मामला है, या जो सिक्योरिटी का जो सिस्टम बताया गया है। सिक्योरिटी मीन्स ये कि जो एहतियाती तदाबीर हैं उनका जो सिस्टम बताया गया है। सिक्योरिटी तो हमेशा ही एक अहम पहलू होता ही है। तो उसमें क्या एहतिकाफ का निज़ाम बन सकेगा वैसा जैसे हर साल होता था, ये भी एक सवाल है। लेकिन बहरहाल हमें इसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए कि आखिरी अशरा आ रहा है और इसमें अपने रब को मनाना है। अगर अब तक हम कोई इबादत नहीं कर सके, रब को नहीं मना सके, तो मनाना चाहिए। पूरे अशरे में जो आखिरी अशरा है, इसमें तिलावत कुरान में अपना वक्त जो है वो सर्फ करना चाहिए। और सर्फ का लफ्ज भी नहीं, सादत समझकर उसको इस्तेमाल करना चाहिए कि हम पूरे अशरे में तिलावत कलाम पाक करें, रात को जाकर इबादत करें, तहज्जुद गुजारी करें, अपने रब के हुजूर तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। और घर में एक ऐसा माहौल बनाएं कि नजर आए कि आखिरी अशरा है। बिलखुसूस जो ताक रातें हैं, इनमें ज्यादा इन्हिमाक और तवज्जो के साथ इबादत करनी है और करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि आखिरी अशरा जो है, इसकी ताक रातों में से कोई भी रात शब कदर हो सकती है। और बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि जिसने हर रात को ये सोचकर इबादत की कि आज की रात शब कदर है, उसके लिए सब की सब यानी 5 की 5 ताक रातें जो हैं वो शब कदर है, यानी उसको सवाब जो मिलेगा वो शब कदर का मिलेगा। ये बुजुर्गान दीन सूफिया का कहना है, रिवायत कोई नहीं, लेकिन उनका तजर्बा, उनका मुशाहिदा यकीनन हमारे लिए मिसाल राह है। तो उनका ये कहना है कि अगर बंदा 21वीं शब को, 23वीं शब को, 25वीं शब को, 27वीं शब को और 29वीं शब को ये सोचकर इबादत करे कि आज की रात शब कदर हो सकती है, और वो फिर इन्हिमाक के साथ नमाज इशा के बाद लग जाए फजर तक कि मैं अल्लाह को राजी करूंगा, अल्लाह को मनाऊंगा, तो फिर उसके लिए 5 की 5 ताक रातें शब कदर की रातें हैं और उसको इसका सवाब मिलेगा। जस्तुजू रखी गई है इसमें कि बंदा सस्पेंस में रहे कि मैं इबादत करूंगा, हो सकता है आज शब कदर हो। पहली ताक रात को की,
پھر دوسری کو کی شاید آج شب قدر ہو، پھر تیسری کو کی شاید آج شب قدر ہو. تو یہ سسپینس اور یہ جستجو اور یہ شوق عبادت کا رکھنے کے لیے یہ چیزیں رب تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں، یہ رکھی گئی ہے. لیکن ہم آخری عشرے کی اب وہ تیاریاں نہیں کرتے، غافل ہو گئے. آپ دیکھیں عرب ممالک کے کلچر میں بھی اور افریقی مسلمانوں کے کلچر میں بھی اور ہمارے ایشیائی کلچر میں بھی آخری عشرے کے لیے بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے کہ اس میں عبادت کرنی ہے. ٹی وی سیٹ کو لوگ بند کر دیتے ہیں، موبائل فونز کو زیادہ استعمال نہیں کرتے اور گھر کے اندر آپ کو ایسا ماحول بنا کر دیتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ واقعی آخری عشرہ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. خصوصاً ہمارے ہاں مساجد میں بھی اور عموماً گھروں میں بھی جہاں جہاں قرآن پاک اور ماہ رمضان مبارک میں پڑھا جاتا ہے اس کا ختم شریف بھی آخری عشرے میں ہوتا ہے. اور آخری عشرے میں جب ختم شریف ہوتا ہے تو پھر باقاعدہ نیاز بانٹی جاتی ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے اور لوگوں کو میٹھا تقسیم کیا جاتا ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اب بھی یہ مذہبی و روحانی کلچر موجود ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ مشکلات کے باوجود اس سال بھی ہم اور ہماری فیملیز، ہمارے محلے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں یہ روایت برقرار رہے گی. آخری عشرے کی عبادات میں خوبصورتی شبینہ بھی تھا اور شبینہ بھی ہے، لیکن اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اس مرتبہ لاک ڈاؤن اور SOPs کا جو معاملہ ہے، احتیاطی تدابیر کا جو معاملہ ہے، اس میں کیا شبینہ یا شبینے کی رونقیں ہم حاصل کر سکیں گے؟ ہم رات کو جس طرح سے تہجد میں پورا قرآن ختم کیا جاتا تھا، شبینے میں پورے قرآن ختم کیے جاتے تھے، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک تو آخری عشرے کی رونقیں ویسے ہی لوٹ آئیں، دوسرا یہ بھی دعا ہے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بھی یہ ہمت، طاقت اور توفیق دے کہ ہم آخری عشرے کی تیاری کر سکیں. دراصل اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 20 دنوں میں ہم کوئی عبادت نہیں کر سکے ہیں تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے موقع ہے کہ آخری عشرہ موجود ہے، اس میں ہم عبادت کر سکتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب حالات یہ کرونا والے نہیں تھے اور احتیاطی تدابیر والا معاملہ نہیں تھا تو پہلے یہ ہوتا تھا پچھلے سال تک کہ 12ویں 13ویں روزے سے اچھی اور بڑی مساجد میں اعتکاف کی بکنگ شروع ہو جاتی تھی اور لوگ نام لکھواتے تھے. اب تو پورا فارم ہوتا ہے اعتکاف کا. لیکن اس سال یہ ساری چیزیں اس لیے کنفیوژن کا شکار ہیں کہ سارے ہی کنفیوز ہیں. ہماری انتظامیہ، ہماری حکومتیں پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے. بالکل وقت آتا ہے تو شور مچتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اسی طرح جیسے یوم علی کے جلوس کے معاملے میں کنفیوژن ہے، اعتکاف کے معاملے میں کنفیوژن ہے، تراویح کے معاملے میں ایک وقت تک کنفیوژن رہا، پھر سندھ حکومت کا معاملہ دوسرا تھا، باقی حکومتوں کا دوسرا تھا، پھر کہیں تراویح ہو رہی ہے کہیں نہیں ہو رہی، حالانکہ ہمارے مساجد کے انتظامیہ SOPs پر عمل کر رہی ہیں. تو اعتکاف کے معاملے پہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ نام لکھے جاتے تھے، فارمز فل اپ کروائے جاتے تھے اور ایک بکنگ ہوتی تھی کہ کتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے، اس حساب سے انتظامات کرائے جاتے تھے. سحری اور افطاریاں بھی باہر روڈوں پہ بھی ہوتی تھی، تقریبات بھی ہوتی تھیں، لوگ محفلیں بھی کرواتے تھے، وہ بھی سب بند ہو گئی ہیں. لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بندے کا رب سے رشتہ تو نہیں ٹوٹا. یہ ساری رکاوٹیں بندے سے رب کے رشتے کو نہیں توڑ سکتی. لہٰذا مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آخری عشرے کی تیاری کریں اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں بالخصوص اور پورے آخری عشرے میں تلاوت کلام پاک، قیام اللیل، شبینہ اور گھر میں اعتکاف یا مسجد میں اعتکاف جو ہے اس کا انتظام کریں. گھر میں خواتین کریں اور مسجد میں مرد حضرات کریں. ملاقات ہوتی ہے آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد.